میں اور میری پوری ٹیم اس وقت ایبٹآباد کے علاقے مکول میں پہنچی ہے۔ قبائلی علاقہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی جرگہ سسٹم ہے۔ ہمارا بچہ اس گل نہ ملوث ہوتی۔ امبرین کیسی لڑکی تھی؟ بہت اچھی لڑکی تھی، شریف لڑکی تھی، غریب گھرانے کی لڑکی۔ اگر میرا بھائی اس کام میں ملوث تھا، اسی جو امرین کے ساتھ کیا گیا وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ کیا جائے۔ ایک 17 سالہ نوجوان لڑکی کو بچاؤ بچاؤ کی آوازوں سے میں جاگ اٹھا، اور وہ ایک لڑکی کی آواز تھی، وہ ایک لڑکی کی آواز تھی، جلا دیا جاتا ہے۔ اب پروگرام میں بات کریں ایبٹآباد میں ہونے والے افسوسناک واقعے پہ۔ دوسرا روز ایبٹآباد میں موجود ہے، کوشش کریں گے تمام وہ حقائق منظرعام پہ لائے جائیں جو اس امبرین کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اہل خانہ سے بھی بات کروانے کی کوشش کی، آپ کو وہ علاقہ بھی دکھایا، اس دکاندار کی بھی بات سنائی جو کہتا ہے کہ چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ کچھ لوگوں نے پولیس پہ ایلیگیشنز بھی لگائے، پولیس نے لوگ گرفتار کیے۔ کے پی کے گورنمنٹ، عمران خان، دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین شاباشیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کے پی کے پولیس کو، خصوصی طور پہ ایبٹآباد کی پولیس کو۔ کیا پولیس کا رول رہا؟ کیا پولیس نے کیا اور بروقت کارروائی کتنی دیر میں کی؟ کیونکہ ایک اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہے کہ پولیس شاید 3 سے 4 گھنٹے بعد پہنچی۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں جوائن کیا ہمیں ڈاکٹر خرم رشید صاحب نے، جو کہ ڈی پی او ایبٹآباد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلا سوال کہ جب پولیس اسپاٹ پہ پہنچی تو کیا تھا؟ پولیس کو کال ریسیو ہوئی ہے 2:45 پہ، یہ جو کہ کونسلر نے کال کی تھی، اور پولیس 20-25 منٹ کے اندر، جو ڈرائیو ٹائم ہے نتھیا گلی سے آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں وہاں پہ پہنچ گئی تھی۔ انیشیل رسپونڈرز، لاش کو ہینڈل کرنا، سب کچھ پولیس نے ہی کیا ہے، اور اس میں ایویڈنس تو کچھ چھوڑا نہیں گیا تھا۔ آپ نے کرائم سین دیکھ لیا ہوگا، پرابلی گاڑیاں بھی دیکھ لی ہوں گی، تو ایک برنٹ لاش جس سے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا یہ مرد ہے یا عورت ہے، وہاں سے پولیس سٹارٹ کرتی ہے، اور 6 دن ہمیں اس میں لگے، اور میں اس سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا موسٹ کمپلیکیٹڈ کیس تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے، آپ نے یہ چیز کو معلوم کر لیا کہ وہ ایک لاش تھی، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ ایک خاتون کی لاش تھی، وہ لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے کن شواہد نے مدد آپ کو فراہم کی؟ کیونکہ جو شخص آپ کو کال کرتا ہے کہ یہاں ایک گاڑی کو آگ لگی اور آپ اسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ وہیں پہ رہے ہیں، ہماری ٹیمز وہیں پہ رہی ہیں، پہلی رات تو میں بھی وہیں تھا، تو کونسلر صاحب تو پولیس کے لیے خاطر تواضع کر رہے تھے، چائے شائے پلا رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ لڑکی کا کریکٹر خراب ہے، لڑکی کی ماں کا کریکٹر خراب ہے۔ انہوں نے ڈیویٹ کرتے رہے ہمیں مسلسل کیس سے، کیونکہ خود قاتل تھے، اور یہ تو چھٹے دن جا کے ایک بریک تھرو جو کہ سائنٹیفک گراؤنڈز پہ نکلا ہے، جس پہ یہ اریسٹ ہوئے۔ اچھا، اب یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ پرویز قاتل ہے جی، اور اس کے ساتھ کتنے لوگ اس میں ملوث تھے؟ یہ 14 لوگ ہیں ٹوٹل۔ اچھا ڈی پی صاحب، آپ جب سے یہاں پوسٹڈ ہوئے ہیں، کیا اس علاقے کی روایت ہے کہ یہاں جرگے منعقد کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا گیا کہ 15 لوگوں کا جرگہ منعقد ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو جلا دو، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بڑی کنٹروورشل ٹرم جو جرگے کا لفظ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ جو اس میں کلپریٹس ہیں انہوں نے خود یہ ورڈ یوز کر لیا کہ یہ ہم جرگہ کیا تھا ہم نے، لہٰذا یہ ٹرم نکل گئی۔ اچھا، وہ مانے ہیں کہ ہم نے جرگہ کیا، کیونکہ علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو روایت ہی نہیں ہے جرگے کی، لیکن ملزمان یہ مان چکے ہیں کہ ہم نے جرگہ کیا۔ ہمیں جی سر، ایک بات اور یہ سامنے آ رہی کہ 15 نہیں 20 لوگوں کا جرگہ تھا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہم نے جی کاؤنٹر چیک کیا ہے، تمام جو ممبران تھے، تمام ممبران سے نام کنفرم کر کے ہم فائنل لسٹ، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا الیگیشن نہیں تھا، تو تمام ممبران سے الگ الگ ہم نے نام پوچھ کے پھر اس کو ویریفائی کر کے یہ لسٹ بنائی ہے۔ اچھا، ایک آپ کی ذات پہ ایک الیگیشن یہ آیا ہے کہ آپ کا اور اس ولیج کونسلر کا کوئی تضاد تھا، کیا بطور ڈی پی او ولیج لیول کونسلر کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی تھی؟ مجھے تو جی آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا جس وقت یہ کیس ہوا ہے، اب یہ میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں ہے، میں اسلام آباد میں پڑھا ہوں، تو اس کی شکل پہلی دفعہ اسی رات دیکھی ہے۔ ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، اب غالباً وہ درست تھی یا نہیں درست تھی، کیونکہ کچھ اخبارات نے وہ اسٹیٹمنٹ چھاپی کہ امبرین کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، یہ حقیقت ہے؟ جی، ہم جب پہنچے تھے تو ہمیں شروع میں بتایا گیا کہ یہ مینٹلی انسین لڑکی ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ادھر جلی ہوئی پائی گئی ہے۔ میں نے اس کی ریڈنگز، اس کی بکس پڑھی ہیں، اس کی کاپیز پڑھی ہیں، اس کی رائٹنگز پڑھی ہیں، پرفیکٹلی نارمل بچے کی رائٹنگز ہیں۔ ابھی تو وہ مال مقدمہ کا حصہ بن گئی ہیں، لیکن لیٹر آن اگر وہ آپ کو سامنے آئیں تو لڑکی پرفیکٹلی نارمل تھی، ووکل تھی، چیزوں کو آسانی سے مانتی نہیں تھی، جو بڑے اس کو جو بھی بات کہتے تھے۔ اس کی فیملی انوائڈ تھی اس پہ، لیکن شی واز پرفیکٹلی نارمل۔ ابھی آ کے یہ اس حد تک آئے ہیں کہ جی جیسے بچی پہ سایہ تھا، جو گاؤں میں ایک بلیف ہوتا ہے،
لیکن مینٹلی اس کی کوئی مینٹلی کوئی پرابلم کوئی ڈسیبلٹی. دوسرا یہ بتائیے گا کہ وہ سائمہ نامی جو لڑکی تھی اس کا اس سے کنیکشن کیا تھا؟ کیونکہ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سائمہ کہتی ہے کہ میری اس سے کوئی دوست نہیں تھی, علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی دوست نہیں تھی. اس میں کوئی کنیکشن ہے؟ ہم سائمہ سے چونکہ ابھی آپ کے ولیج جو مکول ہے اس سے کسی کا رابطہ نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. ہم نے اس کو لوکیٹ کر لی ہے اور یہ ویریفیکیشن ظاہر میں ذاتی طور پہ کروں گا, یہ بھی چل رہا ہے پروسیس. پرویز جب باقی لوگوں کی کیا رنجش تھی اس معصوم بچی کے ساتھ, کیونکہ 17 سال اس کی عمر تھی اور اتنی معصوم بچی کو انہوں نے جلا دیا, ابھی تک کچھ سامنے آیا؟ یہ لوگ بہت اسٹرانگ لوگ تھے, بدماش لوگ تھے, اور انہوں نے چونکہ ان کی بچی بھاگ گئی اور وہ جو انسلٹ تھی اس کا انتقام انہوں نے لینا تھا, ورنہ تو گاؤں میں ان کی کوئی وہ رہ نہیں گئی تھی. لہٰذا انہوں نے جس گاڑی میں بچی بھاگی ہے, جو ان کی انفارمیشن تھی, اس گاڑی کو جلانے کا فیصلہ کیا, اور جس لڑکی نے ہیلپ کی ہے ان کی بیٹی کو بھاگنے میں, اس کو اس کی سزا دی گئی. وہ تو ایک غریب کی بچی تھی, آپ اس کے گھر بھی گئے ہوں گے, غریب کی بچی تھی, اس کا بھائی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کی پروٹیکٹ کر سکے, اس کی ماں بھی اس قابل نہیں تھی, باپ کراچی میں تھا, تو ایسی مسکین بچی کو جلانا ان کے لیے آسان تھا. اچھا خرم صاحب, آپ نے ڈرائیور کو بھی اریسٹ کیا جس گاڑی میں معصوم بچی کو جلایا گیا, اس کے ساتھ بھی 2 گاڑیاں جلی تھی, ان ڈرائیورز کو اریسٹ نہیں کیا گیا. یہ ذرا اسپیسیفک کوشچن اس لیے کہ صرف ایک ڈرائیور کو کیوں اریسٹ کیا گیا؟ اس کی گاڑی میں بچی کی لاش رکھی گئی ہے, اس کے گھر میں جرگا ہوا ہے. نصیر نامی ڈرائیور کے گھر میں جرگا ہوا ہے, اس کے گھر میں جرگا ہوا ہے, وہ ساتھ تھا. ہمیں پہلا سوال یہ تھا, کسی نے کرائم کرنا ہو تو اتنا کانفیڈنٹ آپ کیسے ہو سکتے ہیں کہ میں یہی گاڑی کھول لوں گا؟ یہ تو انیشلی تھا, لیکن یہ ساری چیزوں کو چھپاتا رہا. حالانکہ اس کو پوری کی پوری بات پتا تھی. جب آخری رات سائنٹیفکلی چیزیں پروون ہو گئی تب جا کے انسان نے کنفیس کیا. خرم صاحب, ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ پہلے یہ آئی تھی کہ بچی کو شاید پہلے مار دیا گیا ہو اور اس کے بعد جلایا گیا ہو, اور یہ بھی آپ نے کہا کہ کچھ انجیکشنز اس کو دیے گئے ہوں نشے کے. کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ دکاندار یہ کہہ رہا ہے, جو بالکل سامنے اس کی دکان آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کی چیخوں کی آوازیں سنی ہیں. اس کو جی انجیکشن نہیں دیا گیا, اس کو سیڈیٹ کیا گیا, میڈیسن پلائی گئی ہے. جو ہمارے پاس ریکورڈ میڈیسنز ہیں اس میں وائٹامن بی کا ایک سیرپ باٹل ٹوٹی ہوئی ہے, اس کے اندر پیراسٹامول کی کافی ساری گولیاں ڈالی گئی ہیں, اسٹیماٹل ہے, فیموٹیڈین ہے. ایک ایسا مکسچر انہوں نے بنایا جس سے بچی بے ہوش تو نہیں ہو سکتی لیکن سیڈیٹ ضرور ہوئی ہے تاکہ اس کی ریئیکٹ کم کرنے کی صلاحیت رہ جائے. اچھا, کتنی ہوپ فل ہے پولیس کہ اس تمام تر قصے کو جلدی نپٹا دیا جائے گا؟ آپ کے لیے ایک بڑا کیس ہے, پولیس ویسے تو ناکام ہو چکی ہے کہ اس کو روکنے میں, لیکن شاید ایک ایسی ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ مطلب اگر آپ اتنی جلدی کو گرفتار کر کے اور قرار واقع سزا ملتی ہے تو شاید یہ واقعہ نہ ہو. ایگزیکٹلی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں پہلے پچھلے آپ کے سوال کا جواب کمپلیٹ کر لوں کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے. لڑکی کو پہلے اسٹرینگولیٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جلایا گیا ہے. یہ چیز پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی ویریفائی ہو چکی ہے, کیونکہ یہ کلیریفیکیشن امپورٹنٹ تھی اس میں. اب ہم آتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بارے میں. سر سوری, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ایک کوشچن اور آیا. ڈی این اے رپورٹ اس کی بچی کی کروائی گئی, لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پولیس نے تو پیسے دیے نہیں, عوام نے چندہ اکٹھا کر کے ڈی این اے رپورٹ کروائی. کیا یہ سچ ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ مطلب ایسا نہیں ہوتا جی, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ لوگ بڑا اکٹھے ہو کے یک زبان میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی نے 500 دیا, کسی نے 100 دیا, کسی نے 50 دیا. میں نتھنگ اگینسٹ ٹائم, لیکن اگر آپ وہاں پہ 5 دن رہیں تو آپ ایسی کہانیاں لے کے آئیں گے کہ آپ کو واپس نارمل لائف میں آنا مشکل ہو جائے گا. کہ کتنے ہوپ فل ہیں کہ قرار واقع سزا ملے گی؟ اس میں جو 780 کی سیکشن ایڈ کر دی گئی ہے کیونکہ ان کی انٹینشن تھی, انہوں نے کہا تھا جرگے میں کہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ کوئی لڑکی یہاں سے بھاگے گی نہیں. تو وہ دہشت پھیلانے کا مقصد تھا ان کا. دہشت تو پھیلی بھی ہے, انجام ایسا کیا ہے انہوں نے, لیکن اب اسٹیٹ ایکشن میں قانون کے پاس ہے چیز, اللہ کے کرم سے چیز سامنے آ چکی ہے. انہوں نے ایویڈنس کو جس طرح غائب کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ کیس بھی انٹرسٹ جا سکتا تھا. الحمدللہ, اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. ٹیم نے بہت محنت کی ہے, میں نے بہت عرصے بعد اتنا پروفیشنلی ہینڈلڈ کیس دیکھا ہے. کتنی امید ہے اپنی پوری ٹیم پہ, انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ پہ, کہ یہ لوگ ان کو اب سزا مل کے رہے گی؟ جی میری انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ان کو سزا ملے گی. ATC کورٹ کا ٹرائل ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سزا ملے گی. یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا باقی تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح کی معصوم جانیں لے سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈی پی صاحب. ناظرین, ڈی پی او ایبٹ آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طرح انہوں نے کہا کہ امید یہی ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملے گی, آپ میں تمام لوگ اس بات کی امید ہی کر سکتے ہیں کہ یقینی طور پہ ان لوگوں کو سزا ملے, کیونکہ جس طرح پاکستان میں یہ مسلسل پچھلے کئی سالوں سے واقعات منظر عام پہ آتے جا رہے ہیں کہ عورت و غیرت کے نام پہ جلا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے, جس پہ آپ اور میں شرمندہ ہوتے ہیں.
नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में उस अफसोसनाक वाक़े की जो एबटाबाद में पेश आया। एक मरतबा फिर हवा की बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। दूसरा रोज़ा जुमारा हम उसी गांव की तरफ एक मरतबा फिर रुख किए हुए हैं। दोबारा तहकीकात करेंगे, दूसरा एंगल जानेंगे। कल रात गए हमने वो मुल्ज़िमान की अहले खाना से, मुल्ज़िमान के अहले खाना से आपको मिलवाया, उनकी बातें आपको सुनवाई। उनके मुताबिक जो 15 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं वो बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस क्या कहती है इसके बारे में ये भी आपको प्रोग्राम में सुनवाएंगे। हमारी तहकीक क्या कहती है ये भी प्रोग्राम के आखिर में आपके तक लेके जाएंगे। कुछ अदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसपे आप और मैं फख्र से सर बुलंद तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन शर्मिंदा ज़रूर होंगे। तमाम गैरतमंद पाकिस्तानी, तमाम वो पाकिस्तानी जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक बाइज़्ज़त और बावकार शहरी कहलाने का दावा ज़रूर करते हैं, लेकिन जब ये दादा शुमार में आपके तक लेकर आऊँगा तो यकीनी तौर पे आपको भी शर्मिंदगी होगी। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर मुल्क है। कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि तीसरा नंबर पाकिस्तान का दुनिया में है जहाँ औरत गैर महफूज करार दी जा चुकी है। पाकिस्तान में औरत को कत्ल कर दिया जाता है, औरत के साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं। जो वर्ल्ड सर्वे आया है उसके मुताबिक अफगानिस्तान पहले नंबर पे है, जबकि अफ्रीकी मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तीसरे पे है और भारत चौथे नंबर पे है। ये उन ममालिक के फहरिस्त में आपको बता रहा हूँ जहाँ ख़वातीन को गैर महफूज करार दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 1100 ख़वातीन को पिछले साल गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। 1100 ख़वातीन। नाज़रीन, यकीनी तौर पे ये कोई छोटा फिगर नहीं है। 2014 की निस्बत 7% इजाफा देखने में आया। 2016 आ चुका है, हम अभी भी ज़माना जाहिलियत में जिंदगी गुजार रहे हैं। दोबारा चलते हैं उस गांव में और कोशिश करेंगे कि अमरीन को जो कहा जा रहा है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उसके किसी उस्ताद से बात करें, क्योंकि जो रिकॉर्ड पुलिस की तहवील में उसके मुताबिक अमरीन एक पढ़ी लिखी बच्ची थी, 8वीं जमात की तालबा थी और उसको लिखना भी आता था और उसको पढ़ना भी आता था, क्योंकि उसकी जो दस्तावेजात, किताबी दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि उसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे। गांव में चलते हैं, वहाँ कोशिश करते हैं कि जो मुख्तलिफ एंगल जो है सारी स्टोरी के वो भी आपके सामने देख रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि इस स्टोरी के तमाम तर पहलू उजागर किए जाएं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात ना रह जाए। मुल्ज़िमान के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या कहते हैं, अहले इलाका के लोग क्या कहते हैं, एनी शायरीन क्या कहते हैं, और उसके बाद जिनके घर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया वो लोग क्या कहते हैं, ये आपको सुनवाते हैं आगे चल के गाँव में। बात करें एबटाबाद में होने वाली जुल्म की दास्तान की, बर्बरियत की इंतहा की। एक मासूम बच्ची को जला दिया जाता है। एक मौक़िफ़ मुल्ज़िमान के अहले खाना का आपको सुनवाया। पिछले 2 रोज से दिन हो रात हो, इस स्टोरी को, इसके हकाइक जानने के लिए हम इस जगह पे मौजूद हैं। अमरीन का बाप इस वक्त हमारे साथ है। कराची में बैठ के रोजी कमा रहा था ताकि वो यहाँ अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा सके। जितना दुख आपको है शायद उतना ही दुख हमें भी है, क्योंकि आपके आंसू अभी से बहना शुरू हो गए। क्योंकि ये वालिद इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा है। चाचा, मुझे ये बताइएगा कि जब ये वाकया हुआ आप कराची में थे? जी सर, मैं कराची में था, गडानी में, जहाँ पे बेरी जावां का तोड़ फोड़ का काम होता है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं वहाँ पे उनकी कटाई करता हूँ, गैस कटर हूँ। गैस कटर है आप? जी जी। अच्छा, जब आपको ये पता लगा तो आप कितनी देर बाद यहाँ पहुँचे?
میں 2 دن 3 دن کے بعد پہنچا ہوں. 3 دن کے بعد پہنچے. جی. اچھا آپ کی بیگم کو بھی انہوں نے پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے. جی جی بالکل, وہ بھی ریسٹ کیے ہیں ابھی تک. اس کی کیا وجہ, کچھ پتہ لگے کہ اس کو کیوں اریسٹ کیا؟ اس کو ایک شک کی بنا پہ ریسٹ کیا ہوا ہے کہ شاید اس کو پتہ ہو کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا خیال ہے, میرا دل نہیں مانتا کہ میری بیگم ایسے کر سکتی ہے. کیا آپ کی اور اپنی بیگم کے کوئی تعلقات میں خرابی تھی؟ کیا کوئی لڑائی جھگڑا کس طرح کا چل رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگ بالکل اپنے صحیح طریقے سے رہتے تھے, کچھ بھی ایسا جھگڑا نہیں تھا, کچھ بات نہیں تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا امبرین جو آپ کی بیٹی تھی اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا؟ کوئی ایسی بات؟ سر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ صرف گھر کا سارا کام کرتی تھی, مطلب ماں کو نہیں کرنے دیتی تھی, روٹی پکاتی تھی, سالن پکاتی تھی, پانی, کیوں ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں, پانی ذرا دور سے لانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو, پانی لے کے آتی تھی, سب کچھ کرتی تھی. یہ جس دن کا واقعہ ہے اس سے 2 دن پہلے, پہلے دن اپنی نانی کے گھر میں تھی رات کو, دوسرے دن وہ اسکول گئی ہے, ادھر سے واپسی میں اپنی پھوپھی کے گھر پہ آئی ہے. وہ رات اس نے پھوپھی کے گھر گزاری. جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن امرین اپنے گھر پہ تھی. اچھا کبھی ایسی کوئی شکایت آئی ہو کہ اس کا خدا نہ خواستہ اس کا کوئی غلط کسی سے تعلق ہے, کوئی غلط دوستی ہے کسی سے, وہ باہر آتی ہے باہر جاتی ہے, کوئی اس طرح کی کبھی شکایت آئی ہو؟ نہیں سر, کبھی بھی نہیں آئی. میری تو معصوم بچی تھی, بس ایسی کوئی بات بھی اس میں نہیں تھی کہ جو مجھے, اگر کچھ بات ہوتی تو میرے علم میں لازمی ہوتی. اچھا آپ کی بچی کون سی کلاس میں پڑھتی تھی؟ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی, میں نے چھوڑا دیا تھا. آپ نے چھڑوا دیا, کیا وجہ, چھڑوایا کیوں تھا؟ چھڑوایا اسی لیے تھا کہ اس کا مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ تھوڑا خاموش ہو جاتی تھی اور تھوڑا اس کو غصہ زیادہ آتا تھا. وہ ہو سکتا ہے اس کے اسکول میں کسی سے لڑائی ہوتی ہو, اس وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی ہے. تو یہ تو واللہ ہی میرا جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں. جب یہ واقعہ ہوا جی جی, تو گھر پہ کون تھا؟ گھر میں میری بیگم تھی اور میرا بیٹا تھا اور میری بیٹی تھی بس. امبرین کو کون آ کے گھر سے لے کے گیا؟ سر یہ تو میں نہیں جانتا ہوں نا, کہ میں جانتا ہوتا تو میں اسی دن یا تو خود مرتا تو یا اس کو مارتا. اچھا پرویز کیا بہت ہی با اثر شخص ہے جو وہاں بہت زیادہ اثر رسوخ رکھتا ہے, لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے؟ سر میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, اس سے پہلے تو میں نے کبھی سنا نہیں تھا, کیونکہ رہتے تو ہمارے گاؤں میں ہی ہے نا, ان کی برادری الگ ہے, ہماری الگ ہے. اچھا چاچا مجھے یہ بتائیں کہ کتنی امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ آپ روز تھانوں کے چکر بھی کاٹ رہے ہیں, پولیس کے پاس بھی جا رہے ہیں اور علاقے میں بھی جاتے ہیں, لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں, اب کیا کس آسرے پہ زندگی گزاریں, انصاف کس طرح ملے گا آپ کو؟ سر میرا یقین ہے اپنے اللہ پہ, میں تو ایک غریب آدمی ہوں, میں تو ایک طریق پکڑنے کے قابل بھی نہیں ہوں, صحیح ہے, اور پھر اپنے گورنمنٹ پہ, اپنی حکومت پہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے انصاف ضرور ملے گا. اچھا آپ کو حکومت بھی دیکھ رہی ہے, حکمران بھی دیکھ رہے ہیں, عوام بھی دیکھ رہی ہے, کے پی کے سی ایم کے پی کے سے, وزیر اعظم پاکستان سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے مدد چاہیے ان کی, کیونکہ میں بہت غریب آدمی ہوں. بس یہ نہیں ہے, یہی اپیل کروں گا وزیر اعظم سے, گورنمنٹ سے, کہ مجھے تحفظ بھی دیا جائے, یہ میری مدد کی جائے. چچا ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. ناظرین امبرین کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی ماننا ہے, یہی مطالبہ ہے حکومت وقت سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, سی ایم کے پی کے سے, وزیر اعظم پاکستان سے کہ اس بوڑھے شخص کو انصاف ملے. میرے دائیں جانب جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ وہ اسکول کی عمارت ہے جہاں 17 سالہ نوجوان امبرین 8ویں جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی. اسی اسکول سے اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی اور 8ویں جماعت تک یہاں پڑھتی رہی. ہم کوشش کریں گے کہ اسکول کے اندر کسی ٹیچر سے, کسی سے بات کر سکیں, کیونکہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں یہ ہے کہ کہا یہ گیا, جو ابتدائی رپورٹس بھی سامنے آئیں اور جو ملزمان کے اہل خانہ نے بھی کہا کہ امبرین کا ذہنی توازن درست نہیں تھا. اگر امبرین کا ذہنی توازن درست نہیں تھا تو وہ 8ویں جماعت تک کیسے پہنچی؟ ناظرین گورنمنٹ سیکنڈری اسکول بوائز مکول پائی, یہ بوائز اسکول ہے لیکن یہاں خواتین بھی پڑھتی ہیں, بچیاں بھی پڑھتی ہیں, کو ایجوکیشن اسکول ہے یہاں. یہ وہی اسکول ہے جہاں امبرین پڑھتی تھی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کے اندر جائیں اور جا کے دیکھیں کہ ہمیں یہاں کوئی شخص ملتا ہے یا نہیں ملتا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ چوکیدار ہیں؟ جی جی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام چند زیب ہے.
زیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امبرین وہ جو بچی کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جی اسی اسکول میں پڑھتی تھی؟ جی اسی اسکول میں پڑھتی تھی اور بعد میں یہاں سے چلی گئی تھی. اچھا کب گئی تھی؟ اور 1-2 سال پہلے یہاں سے چلی گئی تھی اور پھر اس کے بعد داخلہ لینے کے لیے آئی, لیکن ان سے گھر والوں سے ہم نے پوچھا کہ ان کو داخل کریں, گھر والوں نے بولا ان کو داخل نہیں کریں گے. اسکول میں جب تک وہ پڑھتی رہی ہے کبھی ایسا کوئی ایشو آیا ہو کہ اس نے کسی ٹیچر کو مارا ہو, کسی بچوں کو مارا ہو, پتھر مارے ہوں, کوئی ایسی حرکتیں کی ہوں جس سے لگے کہ یار یہ شاید پاگل ہو چکی ہے؟ نہیں اسامہ کو تو نہیں, لیکن بچیوں کے ساتھ وہ بچیاں کھیلتی تھی, شرارتی کرتی رہتی تھی, یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے. تمام بچے کرتے ہیں. جی، کوئی بالکل. ایسی چیز ہی تھی جس طرح ایسا لگے کہ اس کی ذہنی توازن درست نہیں ہے؟ نہیں پہلے تو نہیں تھی, لیکن اس کے باپ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے ذہنی توازن درست نہیں ہے. جی, اور اس نے کہا کہ کبھی کبھی وہ ذرا غصہ ہو جاتی کبھی ہے. کبھی وہ غصہ آ جاتا تھا مہینے میں 1-2 بار. مہینے میں 1-2 بار تو کسی شخص کو بھی آ سکتا ہے ہاں، غصہ, بالکل. آپ کو بھی آ سکتا ہے, مجھے بھی آ سکتا ہے, کسی بچے کو بھی آ سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ ناظرین. یہ چوکیدار تھے اسکول کے جو ہمارے ساتھ یہاں ابھی بات کرتے ہیں. ان کے مطابق بھی امبرین نامی جو معصوم بچی یہاں پڑھتی تھی اس کی اسکول میں کبھی کوئی شکایت ہی نہیں آئی. یہ وہ اسکول ہے, یہ وہ کلاس روم ہے جہاں بچوں کو تعلیم کا درس دیا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ معصوم بچی جو 8ویں جماعت تک پڑھ چکی ہے اس کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اور اس کی اسکول کی ابھی تک جو رپورٹس کے مطابق اس کا ذہنی توازن درست تھا. ناظرین اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیق الزمان صاحب. ان سے پوچھتے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا جو امبرین نامی معصوم بچی تھی کیا اس کا ذہنی توازن درست تھا یا نہیں. السلام علیکم. پاکستان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خیریت الحمدللہ. اچھا, یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا آپ کے علاقے میں, اس کی تحقیق کر رہے ہیں تھوڑی سی. یہ بتائیے گا کہ ایک بات سامنے یہ آئی ہے کہ امبرین آپ کے اسکول میں پڑھتی تھی, اس کا ذہنی توازن درست تھا یا نہیں؟ دیکھیں جی, وہ امبرین جو تھی تقریباً ہمارے ساتھ اسکول میں 6ٹھی جماعت میں داخل ہوئی تھی 3 سال پہلے. وہ 6ٹھی سے لے کر 7ویں اور 8ویں 3 سال یعنی میرے پاس میری اسٹوڈنٹ رہی. تو اس دوران تو اس کا ذہنی توازن بالکل درست تھا, بلکہ وہ لائق بچی شمار ہوتی تھی, بہت اچھی تھی. البتہ یہ تھا کہ زیادہ چنچل قسم کی نہیں تھی, اچھی بچی تھی. تو البتہ یہ جس دن اس کا قتل ہوا اس سے 1 دن قبل یعنی 28 اپریل کو وہ اسکول میں دوبارہ آئی تھی دوبارہ داخلے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ اس کا وہ کچھ تھوڑی ذہنی توازن کا یعنی اس کا درست مجھے نہیں لگ رہا تھا, کچھ انسٹیبل سی لگ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں, تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے دوبارہ داخل کیجیے نا, لیکن وہ کچھ ذہنی دباؤ کا شکار نظر آ رہی تھی. لیکن اس میں کوئی ذہنی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی گھریلو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسا عمل آپ کو نظر تو نہیں آیا اس میں, ایسا کوئی پہلو نظر تو نہیں آیا کہ شاید وہ پاگل ہو گئی ہو؟ اس طرح کا تو کچھ بھی نہیں تھا نا. نہیں ایسا کچھ کوئی بھی نہیں تھا, یعنی پاگل پن تو نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ذہنی یعنی کہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار تھی, کچھ انسٹیبل سی مجھے لگ رہی تھی اس دن. کسی قسم کی امبرین کی کوئی شکایت آئی ہو؟ نہیں ان 3 سالوں کے دوران کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اسکول سے بھاگ کر گئی ہو. آپس میں بچیاں تو ظاہر ہے وہ لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں, وہ تو ہوتا تھا, کبھی اس کی شکایت تھی کبھی دوسری کی آتی تھی, لیکن کسی والے سے کوئی خاص قسم کا مسئلہ درپیش نہیں تھا اس والے سے. خاص مسئلہ درپیش نہیں تھا. ناظرین یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات اس لیے کیونکہ جس طرح ماسٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ امبرین ایک لائک اسٹوڈنٹ تھی, وہ اسٹوڈنٹ جس پہ اساتذہ کو اپنے اسٹوڈنٹ پہ فخر محسوس کرتے ہیں, وہ کہ ایک بچہ ذہین ہونہار طالب علم ہے. اب ہم کوشش کریں گے کہ آگے جائیں, اس گاؤں میں جائیں, اس علاقے میں جائیں, اس کے گھر جائیں امبرین کے, تاکہ اس کے اہل خانہ کی بھی بات آپ کو سنوائیں. ان لوگوں کا موقف تو آپ کو ہم نے سنوا دیا جو یہ الزامات لگاتے رہے کہ امبرین کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور شاید کسی اور وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. لیکن اب جس طرح ناظرین ہم پچھلے 2 روز سے مسلسل اس سٹوری پہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارا وعدہ یہ تھا آپ سے کہ ہم تمام وہ پہلو اجاگر کریں گے, تمام وہ چیزیں لے کر آئیں گے تاکہ ایک آسان آپ تک حل ڈھونڈ سکیں, آپ کو آسانی ہو, ہر انسان کو آسانی ہو, پولیس کو بھی آسانی ہو کہ ایک تمام جو انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں اس کے تمام پہلو آپ تک لے کر آئیں, تاکہ جو انصاف ہے وہ ملنا چاہیے, تاکہ جتنے ملزمان ہیں ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. امبرین کے گھر چلتے ہیں اور وہاں جا کے کیا صورتحال ہے, کون ابھی لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے.
नाज़रीन, पहाड़ों के कठिन रास्तों से होते हुए मकौल गांव के उस मकाम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अम्बरीन और उसके अहले खाना रहते थे। उस घर में जाते हैं और देखते हैं कि इस वक्त उस घर में कौन बस रहा है और उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। आइए। नाज़रीन, मकौल पाए उस गांव के मकामी कब्रिस्तान में हम पहुंचे हैं जहां उस मासूम अम्बरीन को दफनाया गया है। वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब उस मासूम को ज़िंदा जला दिया गया और उसके बाद यहाँ मकामी कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया, उस मासूम को, जिसका शायद अभी तक कोई कसूर सामने नहीं आया। उसका क्या जुर्म था ये अभी तक सामने नहीं आया। उन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कानूनी काररवाई तो चल रही है लेकिन अभी तक उसका भी फैसला नहीं आया कि उनको क्या सज़ा मिलती है। ये उस मासूम की कब्र है जहाँ उसको दफनाया गया। उस मासूम का क्या कसूर था कि उसको दरिंदों ने, यकीन तौर पे वो इंसान कहने के तो लायक नहीं है, उसको जिंदा एक गाड़ी में जला दिया गया। वो चीखें मारती रही, पुकारती रही मदद के लिए, लेकिन कोई इंसान उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस मासूम को इस जगह पे दफनाया गया है। बल्कि मैं चाहूँगा कि यहाँ उसके लिए फातिहा भी अगर हम कर सकें तो फातिहा उसको, ताकि उसकी रूह को सवाब पहुँच सके। नाज़रीन, जिस मकसद के लिए हम यहाँ इस गांव में आए, लाहौर से इतना लंबा सफ़र करते हुए, जिन मुश्किल रास्तों से यहाँ चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इस कब्र पे पहुँचने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अज़म और एक जज्बा मेरी पूरी टीम के अंदर एक मरतबा फिर उजागर हुआ है। हम पिछले 2 रोज़ से मुसलसल इस स्टोरी पे काम कर रहे हैं और मकसद ये है कि इस मासूम जो इस मिट्टी तले दफन है उसको इंसाफ दिला सके। और यकीन तौर पे हमारा मकसद भी ये होगा कि उन जो मुल्ज़िमान हैं वो मकरू चेहरे आपके सामने लेकर आएं। क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, क्या उनके अहले खाना कहते हैं और क्या हकीकत है। इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारा वादा है आपसे कि हम किसी और मीडिया चैनल की तरह नहीं बल्कि तमाम तर पहलू आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि इस मासूम जो मनो मिट्टी के नीचे जाके अब दफन हो चुकी है, उसकी 17 साल की उम्र थी और एक दिमाग नहीं मानने को तैयार कि वो पागल थी या उसने किसी जुर्म में किसी की मदद की थी। क्योंकि एक 8वीं जमात की तालिब इल्म किसी लड़की को उसके गांव से भगाने में किस तरह मदद कर सकती है। अगर बिलफर्ज ये वाकया पेश भी आया है तो क्या इसका कसूर ये था कि उसको जिंदा जला दिया जाए। हमारा आपसे वादा है कि तमाम पहलू आपके सामने लेकर आएंगे। नाज़रीन, मासूम अम्बरीन के घर बिलाखिर हम पहुंच गए हैं। इस घर को देख के ऐसा ही महसूस हो रहा है जो सुना था। मुफलिसी की दास्तान, गुर्बत की दास्तान इस घर को देखते साथ ही झलकती हुई नजर आ रही है। कच्ची दीवारें, कच्चा मकान, कच्ची छत, ये इस घर की असल दास्तान है। बिल्कुल सामने चूल्हा नजर आता है, जो मिट्टी का पुराना चूल्हा, पुराने बर्तन, चंद बर्तन, बल्कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये घर की छत अगर आप देखें तो लकड़ियों की, यहां से ही दरख्तों को काट के लकड़ी की छत बनाई गई। दरवाजा तक उस तरह नहीं है जिस तरह जो पहली बात सामने आई कि परवेज नामी शख्स यहां से दरवाजा खोल के उस अम्बरीन को लेके गया। इस घर की दास्तान आपको सुनवा रहे हैं और घर के अंदर अभी भी कयामत बरपा है। खौफ की अलामत इस वक्त ये घर नजर आ रहा है। पूरे इलाके में अभी भी खौफ और हिरास है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमने मास्टर साहब से बात की
اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے انہوں نے یہ کہا کہ کئی بچیاں خوف سے اب اسکول نہیں آ رہی کیونکہ انہیں بھی لگتا ہے شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے. امبرین کے چچا سے بھی یہاں ملاقات ہو گئی ہے. بزرگ شخص ہے, یقینی طور پہ امید ہے سچ بتائیں گے. اچھا, بڑا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. آپ کی بیٹیوں کی طرح تھی, یقیناً بیٹی ہی تھی آپ کی جس کو زندہ جلا دیا گیا. کیا سنا ہے, کیا پتا لگا ہے, یہ کیا واقعہ ہوا؟ یہ سر ہمیں سننے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوپر والے گھر میں سویا کیا تھا, لیٹا تھا, میری صحت ٹھیک نہیں ہے خود بھی. تو جب یہاں یہ واقعہ ہوا, اس واقعے سے بعد میری بھابھی نے, میرے بھتیجے نے, ان کا جو حق تھا وہ مجھے بتانا حق ضرور تھا. تو مجھے تو پتہ تب ہی لگتا نا کہ مجھے بتاتے. ویسے اندر پڑے ہوئے, اوپر پلہ رضائی کی ہوئی, تو کسی کو غیب تو کوئی بھی نہیں جانتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا. انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں بتایا سر. مجھے تو آپ کو کب پتا لگا؟ میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے یہ بچوں کو ہی کہا ہے, میری بھابھی نے, کہ بھائی ہماری بچی گھر پہ نہیں ہے تو اس کا پتہ کرو. یہ چلے گئے لڑکے. یہ کس وقت کا ٹائم تھا؟ یہ صبح نماز پڑھ کے میں لیٹا ہوں, دوبارہ نماز پڑھ کے دوبارہ لیٹ گیا ہوں. تو جب یہ میں نے سنا ہے, وہ میرا لڑکا ہے دوسرا متاب, وہ بھی اور یہ دونوں لڑکے نکل گئے دیکھنے کے, ادھر ادھر دیکھنے کے لیے. جب یہ میرا لڑکا واپس آیا تو اس نے گھر آ کے بتایا ہے کہ میں وہاں گیا تھا, وہاں پولیس بھی ہے اور گاؤں کے لوگ بھی ہیں اور ایک لاش بھی ہے, لڑکی کی لاش ہے وہاں جلی ہوئی ہے, پہچان اس کی نہیں ہو رہی. جب اس نے بات کی ہے تو میں چرپائی سے اٹھا ہوں, اٹھ کر میں اس سے بعد میں بھی ادھر چلا گیا. بھائی میں جا کے دیکھوں کون. اپنا بات جب گیا ہوں تو مجھے جب پہچان نہیں تھی تو میں دعوے طور پہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, نہ کچھ کہہ سکتا تھا. پھر میں وہاں سے میں نے ادھر جب کاغذ دیکھیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اسکول میں دیکھیں کہ بھائی یہ بچی تو یہی ہے. جب بچہ بتا رہا ہے کہ یہ رائٹنگ میری ہے تو پھر وہی ہو سکتی ہے. والدہ کہتی ہیں کہ پرویز اور وہ ایک اور شخص یہاں گھر پر آیا, گھر سے آ کے اٹھا کے لے گیا. نعمان کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اندر آیا ہوتا تو میں اٹھتا, مجھے پتہ لگتا, یا میری والدہ اٹھاتی. نعمان کو تو اس کی والدہ بتاتی ہیں صبح 5:30 بجے. تو کیا لگتا ہے نعمان سچ بول رہا ہے یا آپ کی بھابھی؟ میں تو ان کا سچ جو ہے, یہ بھتیجا میرا وہ سامنے کھڑا ہے, بھابھی میری ہے نہیں ہے, حاضر نہیں ہے, لیکن میں اس بات کو ایک کو بھی سچ بالکل درست فرمایا. اور اس کے بھائی کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو روکتا اگر کوئی شخص آیا. صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کی والدہ نے بیان دیا ہے کہ گھر کے اندر گھس کے انہوں نے بچی کو اٹھا کے لے گئے, اور یہاں بچہ یہ کہتا ہے کہ گھر کے اندر گھسے ہوتے تو میں اٹھتا, مطلب اب یہ دو تضاد باتیں ہیں. صرف یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ آپ کے بھائی کے گھر کوئی گھس جاتا, کیونکہ آپ کا بھائی یہاں موجود بھی نہیں تھا, کراچی میں تھا, اور آپ کو نہ پتہ لگتا, اس سے کچھ شک پیدا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لگتا ہے کہ بھابھی جھوٹ بول رہی ہے. پھر اس میں ظاہر ہے جب مجھے نہیں بتایا گیا, کیوں نہیں بتایا. بہت شکریہ. ناظرین, امبرین کے چچا ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طرح انہوں نے بیان کی پوری داستان کے, اگر امبرین کی والدہ کے مطابق جو بیان سامنے آیا کہ پرویز اور جو دوسرا شخص تھا ان کے گھر میں گھستا ہے سعید نامی, اور اس کے باوجود اس کے والد کے بھائی کو نہیں بتایا جاتا, یعنی امبرین کے چچا کو کیوں نہیں بلایا گیا, کیوں نہیں مدد کے لیے پکارا گیا کہ وہ ان کی بھتیجی کو گھر سے آ کے کوئی شخص اٹھا کے لے گیا. ناظرین, گھر کے اندر چلتے ہیں. گھر کے اندر کے بھی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا وہ کمرہ ہے, اور واقعی اگر کوئی شخص اس گھر کے اندر گھسا ہوتا تو کیا نعمان کی نیند اتنی گہری تھی کہ اس کو پتہ ہی نہ لگتا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی شخص گھس گیا ہے اور اس کی
बहन को उठा के ले गया। ये कमरा है, ये छोटा सा कमरा है, पूरा घर ही ये है, और इसके अंदर ही नुमान सोता था, उसकी वालदा सोती थी, और उसकी बहन अम्बरीन सोती थी, जिसको दरिंदों ने कत्ल कर दिया, उसको जिंदा जला दिया। ये अगर आप देख सके तो गुर्बत की निशानदेही भी इस पूरे घर से हो सकती है कि इस सिर्फ एक कमरे का मकान, और एक कमरे का मकान में अगर कोई शख्स घुसता है इस दरवाजे से, लकड़ी का दरवाजा है, यकीनी तौर पे ये अगर आप आवाज सुन रहे हो तो आवाज महसूस होती है। अगर ये कुंडी अंदर से भी खुलती है तो इसकी आवाज आती है, और अगर ये बाहर से कोई जबरदस्ती खोलता है तो ये कुंडी टूटी होनी चाहिए थी, और इसका ये जितना जो जगह है जहाँ कुंडी बंद होती है ये भी टूटा होना चाहिए था, अगर तो कोई जबरदस्ती खोलता है। ये वो बिस्तरा है जहां वो मासूम सोई होती थी, बल्कि हमें वो किताब मिली है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वो कॉपी है, गालिबन ये उसी की ही है अम्बरीन की, उसके बिस्तर के साथ पड़ी है, ये अम्बरीन की ही कॉपी है, बल्कि ये उसका भाई है। मैं से पूछ लेता हूँ नुमान, ये अम्बरीन की कॉपी? जी हाँ, ये उसी कॉपी, अम्बरीन की कॉपी है, ये अम्बरीन की कॉपी है, और अम्बरीन बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लिख सकती है। ये आप देखें, सख्त प्यास का अजाब। मैं आपको पढ़ के भी क्या सुनाऊं कि उस मासूम बच्ची के साथ जो जुल्म और सितम किया गया, वो बच्ची पढ़ी लिखी बच्ची है, अगर वो पागल होती तो शायद ये भी ना लिख सकती। ये उस बच्ची की कॉपी है, और इस बच्ची के साथ जुल्म और बर्बरियत की एक मिसाल कायम की गई। वालदा का बयान कुछ और है, भाई कुछ और कहता है, दास्तान कुछ और है, मुल्जिमान के अहले खाना कुछ और कहते हैं, पुलिस कुछ और कहती है। एक कहानी को उलझाया जा रहा है, गुलजनों की तरह उलझाया जा रहा है। नाज़रीन, पिछले 2 रोज से दिन और रात की अनथक मेहनत, मुकम्मल तहकीकात के बाद मैं और मेरी पूरी टीम आपके सामने इस पूरे प्रोग्राम, इस पूरी दास्तान की कंक्लूजन लेकर आएगी। हमारी टीम, हमारे प्रोड्यूसर ताबिश, हमारे नुमाइंदे हारिस, हमारे ड्राइवर सुहेल, शानी, हमारे कैमरामैन काशिफ मिनहास, हमारे कैमरामैन मोहसिन अली, हम तमाम लोगों ने पिछले 2 रोज से मुसलसल बगैर सोए, बगैर रेस्ट किए इस पूरी कहानी को सोचा, देखा, सुना, और उसके तमाम पहलू आपके सामने लेकर आए। हमारी नाकिस राय के मुताबिक जब हम यहाँ पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद में, वहाँ सबसे पहले दास्तान ये सुनने को मिली कि अम्बरीन नामी लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। फिर हमने इसी के मुताबिक उसकी तहकीक का आगाज़ किया। हम प्रोग्राम में उसके स्कूल भी पहुँचे, उसके असातिज़ा से भी बात की, उस स्कूल के चौकीदार से भी बात की। हमने उस बच्ची की राइटिंग भी आपको दिखाई, हमने DPO का मौक़िफ़ भी आपको सुनाया, हमने उस लड़की के भाई की बात भी आपको सुनाई, उसके चचा की बात भी आपको सुनाई, और उसके वालिद की बात भी आपको सुनाई। इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है, ये वो जगह है जहाँ से इस कहानी की पूरी दास्तान का आगाज़ होता है। वक्त TV ने स्टोरी तमाम नाजरीन के लिए ब्रेक की, और हमारी पूरी कोशिश थी कि इस तमाम कहानी का अंजाम क्या है, ये तमाम कहानी के ऊपर जो पर्दा है उसके पीछे कौन छुपा है, वो आपके सामने लेकर आए। हमने जिन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया उनके अहले खाना की भी आपको दास्तान सुनाई। वो कहते हैं कि उनके प्यारे बेकसूर हैं। हमने पुलिस का वर्जन आपको सुनवाया, जो कहते हैं कि हमने इन तमाम लोगों को शवाहिद की बिना पे गिरफ्तार किया है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक ये तमाम लोग रात को 9:30 बजे के बाद अपने फ़ोन बंद करके सोने का बहाना करते हैं, लेकिन 9:18 पे इन लोगों की कॉल ट्रेस होती है। नाज़रीन, इस गाड़ी में जिसमें अम्बरीन नामी लड़की को जिंदा जलाया गया, उस ड्राइवर नसीर के घर ही पूरा जरगा बुलाया जाता है। ये तहकीकात में सामने आया है, और पुलिस भी इस बात को ओन करती है कि इस शख्स को इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इसके घर तमाम तर जरगा बुलाया गया। ये जो गाड़ी है, ये पूरे इलाके में दहशत की एक अलामत है, खौफ की एक अलामत है। इस पूरी स्टोरी को करते हुए बहुत से ऐसे मकामात थे जहां मेरे और मेरी पूरी टीम की सर शर्म से झुक गए।
हमारे जज्बात मजरूह हुए, हम जज्बाती हुए, क्योंकि यकीनी तौर पे जो जुल्म और बर्बियत की इंतहा की गई है एबटाबाद के इस नवाई गांव में, वो कहीं और उसकी मिसाल मिलती नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हम 2016 में भी दौरे जहालियत में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। हम एक मासूम लड़की को जिंदा जला देते हैं। जिंदा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने वो ऐनी शाहिदीन की भी बात आपको सुनवाई जिसने उसकी चीखों की पुकार सुनी। बिल्कुल जिस जगह मैं खड़ा हूं उसके सामने वो दुकान है जहां पे एक दुकान का मालिक है, उसके ऊपर ही उसका कमरा है जिसने एक लड़की की चीखों पुकार की आवाज सुनी। नाज़रीन, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अम्बरीन की वालिदा ने मुख्तलिफ बयानात देना शुरू किए। उसके बयानात, उसके वालिद के बयानात और अहले इलाका के बयानात और पुलिस के बयानात, तमाम में तसादुम नजर आया। हमने प्रोग्राम का जो सेगमेंट अहले खाना के साथ किया उसमें बहुत सी तहकीक हुई, बहुत से राजों से पर्दा फाश हुआ। उसमें ये चीज सामने आई कि अम्बरीन का भाई कुछ और कहता है, उसकी वालिदा कुछ और कहती हैं, लेकिन जो उसके चचा ने कहा वो उस बात को आप यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके चचा का कहना है कि अगर उसकी अम्बरीन की वालिदा के मुताबिक यानी उसके चचा की भाभी के मुताबिक जो बयान दिया गया कि परवेज और सईद जबरदस्ती घर में घुसे, तो उसने अपने खावन के भाई को क्यों नहीं बताया या उसका बेटा क्यों नहीं उठा। लेकिन ऐन मुमकिन है कि इस पूरी दास्तान में अम्बरीन का अपना प्यारा भी कोई मुलव्विस हो। जो बातें सामने आई उसकी तहकीकात के मुताबिक ही ये कुछ कंक्लूजन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मुल्जिमान इससे मुलव्विस है, ये पुलिस दावा कर रही है, और जरा ये भी कहते हैं कि परवेज और उसके साथियों ने इस तमाम तर वाक़े की जिम्मेदारी भी अब कबूल कर ली है। लेकिन क्या मुमकिन है कि एक घर से खातून को, एक बच्ची को उठा लिया जाए और उसके अतराफ में किसी को पता ही ना चले, और एक कमरे से जहां 3 लोग सिर्फ सोते हो, एक कमरे के मकान में, वहां से एक बहन गायब हो और उसके भाई को पता ना हो। मेरा इशारा जिसकी तरफ है, आप इसके बेहतर जज हो सकते हैं, क्योंकि मुल्जिमान ने ये घिनौनी हरकत जरूर की, लेकिन क्या इसमें उसका कोई प्यारा अम्बरीन का मुलव्विस नहीं था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। इस तमाम तर पहलू, तमाम तर बातें सुनवाने के बाद और तमाम तर चीजें आपके सामने लाने के बाद प्रोग्राम स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।